جب میری پوسٹنگ کراچی میں وزارت اطلاعات و نشریات کے ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر ہوئی تو آزاد کشمیر کی کھلی فضا کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک پنجرے میں بند ہو گیا ہوں۔ خواجہ شہاب الدین صاحب وزیر تھے، مسٹر جی احمد سیکرٹری اور شیخ محمد اکرام صاحب جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ اکرام صاحب بڑے عالم فاضل، شریف الطبع اور نیک دل انسان تھے۔ مسٹر جی احمد بھی پڑھے لکھے آدمی تھے اور ان کے پاس کتابوں کا بڑا عمدہ ذخیرہ تھا۔ ان کا تعلق پولیس سروس سے تھا اور انٹیلیجنس کے کام میں انہیں بڑی مہارت تھی۔ طبعاً وہ اپنے زیر دستوں سے کھچے اور زبردستوں کے سامنے جھکے رہتے تھے۔ جو فائل اوپر منسٹر یا پرائم منسٹر تک جانی ہو اس کی نوک پلک سنوارنے میں وہ خاص محنت کرتے تھے۔ نیچے کی سطح کی فائلوں پر ٹھیٹھ پولیس افسر کی طرح فقط احکامات صادر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر شخص کو کسی قدر شک و شبے کی نگاہ سے دیکھنا بھی ان کا شیوا تھا۔ البتہ سفید فام غیر ملکیوں کی طرف عموماً اور امریکنوں کی طرف خصوصاً ان کا دل بڑے خضوع و خشوع سے فرش راہ رہتا تھا۔ ایک روز مسٹر جی احمد نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے پاس ایک ادھیڑ عمر کا موٹا سا امریکن بیٹھا تھا۔ مسٹر جی احمد نے کہا کہ یہ ہمارے ایک معزز مہمان ہیں، میں انہیں سٹاف کار میں اپنے ساتھ لے جا کر کراچی شہر کی سیر کرا لاؤں۔ کار میں بیٹھ کر میں نے یوں ہی اخلاقاً اس کا اسم شریف دریافت کیا تو وہ بگڑ گیا اور بڑی تیزی سے بولا، تمہیں میرے نام سے کیا واسطہ؟ اس سے گفتگو میں آسانی ہوگی، میں نے وضاحت کی۔ گفتگو کون کرنا چاہتا ہے؟ امریکن نے غصے سے کہا، خیر تمہیں اتنا ہی اسرار ہے تو مجھے ہنری کہہ کر پکار سکتے ہو۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد میں نے دوسری غلطی یہ کی کہ اس سے پوچھ بیٹھا کہ کیا آپ صحافی ہیں؟ مائنڈ یور اون بزنس، ہنری نے چڑھ کر کہا۔ اس کے بعد ہم دونوں لبستہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہنری کے اشارے پر ہماری کار پہلے امریکی سفارت خانے گئی، مجھے کار میں چھوڑ کر وہ اندر چلا گیا اور کوئی 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور امریکی بھی تھا۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور مجھے اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا۔ دوسرا امریکن غالباً سفارت خانے میں کام کرتا تھا کیونکہ وہ کراچی شہر سے بخوبی واقف تھا۔ اس کی ہدایات پر ڈرائیور نے ہمیں کلفٹن، کیماڑی، بندر روڈ، ہاکس بے اور سینڈز پٹ کی سیر کرائی۔ میری موجودگی کو یکسر نظر انداز کر کے دونوں امریکی آپس میں مزے کی خوشگپیاں کرتے رہے۔ ان کی گفتگو سے صرف ایک کام کی بات میرے پلے پڑی، وہ یہ کہ امریکہ پاکستان کو گندم کی امداد دے رہا ہے۔ جب یہ گندم کراچی پہنچے گی تو جن اونٹ گاڑیوں پر لاد کر بندرگاہ سے نکالی جائے گی ان اونٹوں کے گلے میں تھینک یو امریکہ کی تختیاں آویزاں کی جائیں گی۔ یہ احمقانہ تجویز سن کر مجھے غصہ بھی آیا، رنج بھی ہوا، شرم بھی آئی۔ اس وقت تو میں چپ رہا، لیکن اگلے روز سیدھا مسٹر جی احمد کے پاس جا کر انہیں ساری رویداد سنا ڈالی۔ جب میں نے اونٹوں کے گلے میں شکریہ کی تختیاں لٹکانے کا مذاق اڑایا تو مسٹر جی احمد یکایک سنجیدہ ہو گئے اور گرجدار آواز میں بولے، تمہیں اس میں کیا حرج نظر آتا ہے؟ میں نے اس تجویز کے خلاف ایک چھوٹی سی جذباتی سی تقریر کی تو مسٹر جی احمد کے چہرے پر بناوٹی کٹ ہنسی کا تبسم لہرایا اور انہوں نے تنزن کہا، گندم مانگ کر کھانے میں تو کوئی برائی نہیں، لیکن شکریہ ادا کرنے کا برا مناتے ہو۔ نہیں سر، ہم تو کوئی برا نہیں مناتے، لیکن شاید اونٹ برا مان جائیں۔ گرما گرمی کی لپیٹ میں آ کر میں نے بھی ترکی بے ترکی جواب دیا۔ غالباً یہ بات مجھے اس طور پر نہیں کہنی چاہیے تھی کیونکہ اس نے میری ذات کو مسٹر جی احمد کے دماغ کے اس کابک میں بٹھا دیا جہاں پولیس والے ناپسندیدہ افراد کو رکھنے کے عادی ہیں۔ یوں بھی اس زمانے میں ماحول کا رنگ کچھ ایسا بنتا جا رہا تھا کہ امریکنوں کی کسی خفیف الحرکتی پر معمولی سا جائز اعتراض بھی بڑی آسانی سے غیر حب الوطنی کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک روز میری ڈیوٹی لگی کہ میں امریکی صحافیوں کے ایک گروپ کے ساتھ مغربی پاکستان کے دورے پر جاؤں۔ دورہ بڑا کامیاب رہا۔ ہم لاہور، راولپنڈی، پشاور اور تورخم تک گئے۔ ہر جگہ مقامی حکام نے بڑی خاطر مدارت کی۔ صحافی بڑے خوش واپس آئے۔ کراچی پہنچ کر گروپ کے لیڈر نے مجھے $100 کا نوٹ پیش کیا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ یہ میرا ٹپ ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ نوٹ واپس کر دیا اور کہا کہ ٹپ کے حقدار تو ہوٹلوں کے بیرے اور خدمتگار ہوتے ہیں، ایک سرکاری ملازم کو ٹپ کی پیشکش کرنا اس کے لیے عزت کا باعث نہیں۔ گروپ کے لیڈر نے کسی قدر جھینپ کر نوٹ واپس لے لیا۔ چند روز بعد جب میں انہیں الوداع کہنے ایئرپورٹ گیا تو انتظار گاہ میں بیٹھ کر گروپ لیڈر نے اس مسئلے پر میرے ساتھ کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی۔ اس نے بتایا کہ اب اس نے ٹپ، بخشش اور نذرانے کے فلسفے کو بخوبی سمجھ لیا ہے۔
ٹپ بیروں اور خدمتگاروں کو دیا جاتا ہے، بخشش بھیک منگوں کے لیے مخصوص ہے اور نذرانہ سرکاری ملازمین کا حق ہے۔ اس نے بتایا کہ 2-3 حضرات تو ان سے مانگ مانگ کر کچھ نذرانہ وصول کر چکے ہیں۔ ایک صاحب نے تو اپنی کسی احتیاج کا رونا رو کر ان پر $500 کے نذرانے کا تاوان لگایا، لیکن کسی قدر مول تول کے بعد $100 پر بڑی خیر سگالی سے معاملہ طے ہو گیا۔ امریکہ کی مضبوط کرنسی کے ساتھ ہماری نئی شناسائی بڑی تازہ دم تھی۔ ڈالر کی چگا چاند سے آنکھوں کا خیرہ ہونا تعجب کی بات نہیں۔ ٹپ، بخشش اور نذرانے کے اسی تانے بانے نے بین الاقوامی ایڈ اور ٹریڈ کا وہ طلسماتی جال بننا تھا جس میں آج ہماری قوم کا بال بال کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے قرضے میں بڑی بے کسی سے بندھا ہوا ہے۔ ایک روز مسٹر جی احمد نے صبح سویرے مجھے گھر پر ٹیلی فون کیا کہ میں دفتر نہ آؤں بلکہ سیدھا ہوٹل میٹروپول چلا جاؤں۔ وہاں پر حکومت کے ایک نہایت معزز اور اہم مہمان مسٹر ہیکٹر بولیتھیو ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں ان کے پاس جا کر ان کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھوں۔ ہوٹل کے کمرے میں ایک بڑھاپے اور فربہی کی طرف مائل صاحب کسی قدر جھنجھلاہٹ کے عالم میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ایک خوشصورت نوجوان بھی بیزار سا بیٹھا تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کی خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوا ہوں تو نوجوان نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، تم جلدی سے ہمارے جوتے پالش کرا دو۔ بیرے کو بلانے کے لیے میں گھنٹی بجانے کو اٹھا تو نوجوان نے بڑے غصے سے آواز بلند کر کے کہا، گھنٹی تو ہم خود بھی بجا سکتے تھے، تمہارے آنے سے ہماری سہولت میں کیا اضافہ ہوا؟ میں نے نہایت فرما برداری سے جوتے اٹھائے اور باہر آ کر بیرے کو دے دیے کہ جلدی سے اچھی طرح پالش کر دے۔ جوتے پالش ہو گئے تو میں کمرے میں واپس آ کر دوبارہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ نوجوان نے پھر مجھے جھڑک دیا، یہاں کیوں گھستے ہو؟ تمہارے یہاں بیٹھنے سے ہمارے کام میں حرج ہوتا ہے، تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو کہیں اور جا کر بیٹھو۔ میں چپکے سے کان لپیٹ کر باہر آ گیا۔ برآمدے میں دیکھا کہ شیخ محمد اکرام صاحب بھی خرامہ اسی کمرے کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت پاکستان کی دعوت پر مسٹر ہیکٹر بولیتھیو انگلستان سے تشریف لائے ہیں اور قائد اعظم کی سوانح عمری لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا ہے۔ محترمہ مس فاطمہ جناح نے ان سے ملنے اور انہیں قائد اعظم کے ذاتی کاغذات دکھانے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے بولیتھیو صاحب کا مزاج برہم ہے۔ ہمیں ان کا موڈ خوشگوار رکھنے کی ہر ممکن تدبیر کرنا چاہیے۔ اس وقت تک میں نے مصنف کے طور پر مسٹر ہیکٹر بولیتھیو کا نام سنا تک نہیں تھا۔ چند پڑھے لکھے دوستوں سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ آخر انگریزی ادب کے ایک ہو از ہو کی ورق گردانی سے منکشف ہوا کہ موصوف سرکاری درباری قسم کے ادیب ہیں۔ چند غیر معروف ناولوں کے علاوہ انہوں نے زیادہ تر انگلستان کے شاہی خاندان کے افراد اور دیگر مختلف امراء اور رؤسا کی سوانح عمریاں تحریر کی ہیں۔ مسٹر ہیکٹر بولیتھیو صف اول کے ادیب تو نہ تھے، لیکن انہیں روایتی طرز کی سوانح نگاری پر اچھا خاصا عبور حاصل تھا۔ لیکن اس وقت بہت سے دوسروں کی طرح مجھے بھی اس انتخاب پر مایوسی ہوئی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کو بھی غالباً یہی اعتراض تھا کہ قومی اہمیت کے اس کام کے لیے ایک غیر ملکی شخص کو کیوں چنا گیا ہے۔ لیکن 1954 میں جب مسٹر بولیتھیو کی کتاب لندن میں ایک معروف پبلشنگ ہاؤس سے شائع ہوئی تو بے شک اس نے بیرون ملک پاکستان کو متعارف کرانے میں ضرور کسی قدر مدد دی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی اپنی خواہش یہی تھی کہ قائد اعظم کی سوانح حیات کسی پاکستانی اہل قلم کے ہاتھوں مرتب ہو۔ پچھلے 30-32 برس میں کچھ کتابیں لکھی ضرور گئی ہیں۔ قائد اعظم کے 100 سالہ یوم پیدائش کی تقریب پر بھی بہت سی فرمائشی کتابیں معرض وجود میں آئیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی کتاب اردو، انگریزی یا کسی اور زبان میں شائع نہیں ہوئی جو اس عظیم رہنما کی سیرت، کردار اور سیاست کے ساتھ پورا انصاف کرتی ہو۔ قائد اعظم اکیڈمی نے ایک مفصل اور مکمل سوانح حیات تیار کرنے کا منصوبہ بنا تو رکھا ہے، اب دیدہ باید کہ یہ بیل کب تک، کہاں تک اور کس طرح منڈے چڑھتی ہے۔ مادر ملت کے ذاتی کاغذات میں البتہ ایک مسودہ ضرور موجود ہے جس کا عنوان مائی بردر ہے۔ اسے انہوں نے مسٹر جی الانا کے تعاون سے تحریر کیا تھا۔ قائد اعظم کی زندگی کے چند گوشوں کا یہ ایک خوبصورت مرقع ہے، لیکن اب تک اس کا پورا متن غالباً کہیں شائع نہیں ہوا۔ قائد اعظم کے 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر اسے کتابی صورت میں شائع کرنے کی تحریک ہوئی تھی، لیکن یہ منصوبہ بھی بعض سیاسی احتیاطوں کی نظر ہو گیا۔